محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق سوالات ہے۔ سوالات ماضی احتمالی سے متعلق یہ سوالات ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہم نے ماضی احتمالی کی تعریف، بنانے کا قاعدہ اور اس کی گردان ملاحظہ کی تھی۔ آج کے سبق میں ماضی احتمالی سے متعلق سوالات ہیں۔ تو سوال نمبر 1، ماضی احتمالی کی تعریف کرو۔ تعریف کیا ہوگی ماضی احتمالی کی؟ ماضی احتمالی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک سمجھا جائے۔ سوال نمبر 2، نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کرو۔ نشست سے، نشستن کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنا۔ تو بیٹھنا، اب یہ بیٹھنا لازم ہوا تو فعل ماضی مجہول کے بیان میں تنبیہ میں آیا کہ مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، لازم سے مجہول نہیں آتا ہے۔ اس لیے نشست سے ماضی احتمالی کی گردان نہیں ہو سکتی۔ نشست سے ماضی احتمالی کی گردان نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں یہ سوال کیا کیوں ہے جب نہیں ہو سکتی؟ تو یا تو بطور امتحان کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں طلبہ اس کی گردان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر یہ کتابت کی غلطی ہے، نشستن نہیں ہوگا، کوئی اور اس طریقے کا نوشید یا نوشت اس طریقے کا کوئی مصدر تھا، غالباً نوشت رہا ہوگا، نوشت۔ تو واو کے بجائے، واو کے بعد شین تھا، نوش، تو واو ختم ہو گیا اور شین لکھ گیا، اس کے بعد چھوٹا سین آ گیا۔ تو یا تو یہ کتابت کی غلطی ہے یا پھر یہ امتحان کے لیے اس طریقے کا سوال کیا گیا ہے، ورنہ تو نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نشست لازم ہے اور لازم سے مجہول کی گردان نہیں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، استادہ باشند کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ۔ تو استادن کا معنی ہے کھڑا ہونا، استادہ باشند ماضی احتمالی جمع غائب کا صیغہ ہے۔ استادہ باشند وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، استادہ باشند وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، تو جمع غائب کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 4، تم دیے گئے ہوگے اس کی فارسی بناؤ۔ تم دیے گئے ہوگے ماضی احتمالی ہے مجہول، صیغہ جمع حاضر، تو تم دیے گئے ہوگے دینے کی کیا ہے؟ دادن۔ تو دادا شدہ باشید، دادا شدہ باشید، تم دیے گئے ہوگے۔ سوال نمبر 5، پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ کرو۔ پرسیدہ شدہ باشی، پرسیدن کا معنی ہے پوچھنا، تو پرسیدن سے یہ پرسیدہ شدہ باشی ماضی احتمالی مجہول صیغہ واحد حاضر ہے،
معنی ہوگا اس کا تو پوچھا گیا ہوگا، اور سیدھا شدہ باشی تو پوچھا گیا ہوگا۔ میں نے تعریف کی ہوگی، میں نے تعریف کی ہوگی، تعریف کرنا فارسی مصدر ہے ستودن، میں نے تعریف کی ہوگی یہ ماضی احتمالی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم ہے، تو ستودہ باشم میں نے تعریف کی ہوگی، ستودہ باشم۔ رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ، رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف، تو رفتہ باشیم، رفتہ باشیم ماضی احتمالی معروف صیغہ جمع متکلم ہو گیا، رفتہ باشیم معنی ہوگا اس کا ہم گئے ہوں گے۔ سوال نمبر 8، نگفتہ باشد، نگفتہ باشد گفتن سے ماضی احتمالی منفی معروف صیغہ واحد غائب ہے، ماضی احتمالی منفی معروف صیغہ واحد غائب۔ نگفتہ باشد ترجمہ ہوگا اس نے نہیں کہا ہوگا، نگفتہ باشد اس نے نہیں کہا ہوگا۔ یہ سوالات ہوئے ہمارے۔ اب یہ کچھ مصادر ہیں جن کے معنی پختہ یاد کرنے ہیں، فارسی کی جانب سے بھی اور اردو کی جانب سے بھی، اور ماضی احتمالی کی گردان بھی ان سے کرنی ہے۔ آزاریدن ستانا، آزاریدن ستانا، بریدن کاٹنا، اور شستن دھونا، شستن دھونا، تلبیدن بلانا، تلبیدن بلانا، فروختن، فروختن بیچنا، خریدن مول لینا، خریدن مول لینا۔ اب ان سے ماضی احتمالی کی گردان، آزاریدن سے ماضی احتمالی مثبت معروف، آزاریدہ باشد اس نے ستایا ہوگا صیغہ واحد غائب، آزاریدہ باشند انہوں نے ستایا ہوگا صیغہ جمع غائب، آزاریدہ باشی تو نے ستایا ہوگا صیغہ واحد حاضر، آزاریدہ باشید تم نے ستایا ہوگا صیغہ جمع حاضر، آزاریدہ باشم میں نے ستایا ہوگا صیغہ واحد متکلم، آزاریدہ باشیم ہم نے ستایا ہوگا صیغہ جمع متکلم۔ بریدن سے ماضی احتمالی مثبت مجہول، بریدہ شدہ باشد وہ کاٹا گیا ہوگا، بریدہ شدہ باشد وہ کاٹا گیا ہوگا صیغہ واحد غائب، بریدہ شدہ باشند وہ کاٹے گئے ہوں گے صیغہ جمع غائب، بریدہ شدہ باشی تو کاٹا گیا ہوگا صیغہ واحد حاضر، بریدہ شدہ باشید تم کاٹے گئے ہوگے صیغہ جمع حاضر، بریدہ شدہ باشم میں کاٹا گیا ہوں گا صیغہ واحد متکلم، بریدہ شدہ باشیم ہم کاٹے گئے ہوں گے صیغہ جمع متکلم۔ شستن سے ماضی احتمالی منفی معروف،
شستن سے ماضی احتمالی منفی معروف، تو شستہ باشد اس نے دھویا ہوگا، شستہ باشد اس نے دھویا ہوگا، صیغہ واحد غائب، شستہ باشند انہوں نے دھویا ہوگا، صیغہ جمع غائب، شستہ باشی تو نے دھویا ہوگا، صیغہ واحد حاضر، شستہ باشید تم نے دھویا ہوگا، صیغہ جمع حاضر، شستہ باشم میں نے دھویا ہوگا، صیغہ واحد متکلم، شستہ باشیم ہم نے دھویا ہوگا، صیغہ جمع متکلم۔ اچھا منفی کرنا تھی تو نہ شستہ باشد، نہ شستہ باشد اس نے نہیں دھویا ہوگا، نہ شستہ باشد اس نے نہیں دھویا ہوگا، صیغہ واحد غائب، نہ شستہ باشند انہوں نے نہیں دھویا ہوگا، صیغہ جمع غائب، نہ شستہ باشی تو نے نہیں دھویا ہوگا، صیغہ واحد حاضر، نہ شستہ باشے تم نے نہیں دھویا ہوگا، صیغہ جمع حاضر، نہ شستہ باشم میں نے نہیں دھویا ہوگا، صیغہ واحد متکلم، نہ شستہ باشیم ہم نے نہیں دھویا ہوگا، صیغہ جمع متکلم۔ تلبیدن سے ماضی احتمالی منفی مجہول، نہ تلبیدہ شدہ باشد، نہ تلبیدہ شدہ باشد وہ نہیں بلایا گیا ہوگا، صیغہ واحد غائب، نہ تلبیدہ شدہ باشند وہ نہیں بلائے گئے ہوں گے، صیغہ جمع غائب، نہ تلبیدہ شدہ باشی تو نہیں بلایا گیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر، نہ تلبیدہ شدہ باشید تم نہیں بلائے گئے ہوگے، صیغہ جمع حاضر، نہ تلبیدہ شدہ باشم میں نہیں بلایا گیا ہوں گا، صیغہ واحد متکلم، نہ تلبیدہ شدہ باشیم ہم نہیں بلائے گئے ہوں گے، صیغہ جمع متکلم۔ یہ ماضی احتمالی کی چاروں گردانیں چار مصدروں سے ہو گئیں۔ اب اس کے علاوہ اساتذہ کرام جیسے جیسے ماضیاں بڑھتی رہیں، جیسے 2 کے بعد 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، اب یہ 5ویں ماضی تھی، تو پچھلی ماضیوں کو طلباء سے دہراتے رہیں۔ مثلاً آج کے سبق میں کسی سے پوچھیں کہ فروختاً سے ماضی مطلق کیا بنے گا، اس سے ماضی مطلق کی گردان کرا لیں فروختاً سے، فروختاً۔ اب اکثر طلباء ماضی مطلق میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور تو سب بتا دیں گے کہ ماضی قریب کے آخر میں ہا است لگا کے بناتے ہیں، ماضی قریب ہا است لگا کر بناتے ہیں، ماضی بعید ہا بوت لگا کر بناتے ہیں، لیکن ماضی مطلق میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار نئے نئے مصدروں سے ماضی مطلق بنوائیں، اور ماضی مطلق پھر قریب بعید بھی، ماضی قریب کسی سے ماضی خریدن سے ماضی قریب کیا بنے گا، اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، ماضی قریب کی تعریف کیا ہے، اور ماضی قریب ماضی مطلق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو باتیں پیچھے آ چکی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کو دہراتے رہیں۔ اسی طرح کوئی اور مصدر لے کے ماضی بعید، ماضی بعید بتائیے کسے کہتے ہیں، بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اور کسی بھی مصدر کو لے کر ماضی بعید کی گردان کروائیں، معروف مجہول، کبھی منفی کی کروا لی، کبھی مثبت کی، تو کبھی معروف کی، تو کبھی مجہول کی۔ اسی طرح ماضی استمراری کو لے کر سوال کریں، ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہوتا ہے، اردو میں کیا فرق ہے، فارسی میں کیا فرق ہے، اور اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ ماضی استمراری میں می مجہول میں کہاں آتا ہے، می ماضی استمراری مجہول میں کیا آتا ہے۔ جیسے ماضی استمراری کے 2 ترجمے بتائے گئے، تو ماضی استمراری کے دونوں ترجمے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں دہراتے رہیں، ایک مرتبہ بتا دیا تو چاہیں 2 ترجمے نہیں، 2 کے 200 ترجمے بھی اگر بتا دیں ایک مرتبہ میں تو وہ یاد نہیں ہوں گے،
جب تک کہ ان کی بار بار مشق نہیں کرائی جائے گی۔ تو جو بھی آ گیا ہے پیچھے اس کی بار بار مشق کراتے رہیں، بار بار سنتے رہیں، اور جو خاص باتیں ہیں جیسے تنبیہ میں جن کو بیان کیا گیا ہے، جیسے تنبیہ مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، تو بار بار کوئی بھی لازم مصدر پکڑ کے اس سے مجہول کی گردان کرنے کو کہیں کہ اس سے مجہول کی گردان کریں، تو اس میں کچھ کا کچھ کریں گے، سوچ و فکر میں پڑیں گے، کچھ کر دیں گے، تو پھر سمجھائیں کہ یہ لازم ہے، لازم سے تو مجہول کی گردان ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب تک بار بار نہیں کہیں گے تب تک ذہن میں نہیں بیٹھے گا، تو یہ ساری باتیں بار بار دہرائیں، کہلوائیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا جس میں ماضی احتمالی سے متعلق سوالات اور یہ کچھ مصادر کے معنی اور 4 مصدروں سے ماضی احتمالی کی 4 گردانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔